قبرستان میں قبر ہے، مجھے مرنا ہے، تو وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہاں بھی کنیکشن لگا دو۔ کنیکشن لگا رہے، جیسے ہی میں مر جاؤں تم کنیکشن بٹن دبا کے چالو کر دینا، چلا دینا، تاکہ مجھے قبر میں روشنی رہے۔ ورنہ اندھیری قبر ہے، مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، تو میں کیا کروں؟ وعدہ والا کہے گا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ قبر میں روشنی لگا دو، کنیکشن دے دو، بلب جلا دو، ٹیوب لائٹ لگا دو، یہ پاگل معلوم ہوتا ہے۔ قبر میں یہ کنیکشن کام نہیں کرتا۔ کون سا کنیکشن کام کرتا ہے؟ قبر میں مرنے والا پہنچا، وہ پہنچا کہ جس کے دل میں کنیکشن تھا، رسول اللہ کی محبت کا کنیکشن تھا، یا رسول اللہ کا کنیکشن تھا۔ جیسے ہی قبر میں پہنچا، دیکھتا ہے روشنی ہو رہی ہے، کون آ رہے ہیں؟ فرشتوں نے پوچھا بتاؤ کون آ رہے ہیں؟ کہاں روشنی ہو رہی ہے، تو کون آ رہے ہیں؟ فرشتوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو آخر تک؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل، کیا کہتے ہو؟ کہا یہ روشنی جو پھیل رہی ہے، یہ کنیکشن کی روشنی جو پھیل رہی ہے، یہ وہ آ رہے ہیں جو دونوں جہاں کے کارکار ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں جو محبوب رب العالمین ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں جو عرشیوں کے آقا ہیں اور فرشیوں کے کارکار ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں جو معراج کے دولہا ہیں، یہ میرے آقا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر روشن ہو گئی، یہی روشنی جو دربار مصطفیٰ سے اب لے کر جا رہے ہو یا رسول اللہ کے کنیکشن کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر کہیں تار وار ڈھیلے ہو گئے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے یا رسول اللہ کی اس نشست میں تمہارے تاروں کو ٹھیک کر دیا تاکہ مدینہ منورہ سے سیدھا کنیکشن مل جائے۔ ایمان مدینہ منورہ سے ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی، رب العالمین جل جلالہ محمد الذین آمنوا به، جو حضور پر ایمان والا وہی ہے، ایمان لاتا ہے، عزت کرتا ہے۔ عزت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو اللہ نے عزت اپنے محبوب کی کیسے بنائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واقعہ بیان، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کے دربار میں دروازے پر بیٹھ گئے، اور دروازے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے آواز دی اور کہا ہم دروازے پر آئے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں، اپنی خبر دینے کے لیے انہوں نے دروازے پر آواز دی۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں۔ اگر آپ کسی کے مکان پر جائیں اور آپ آواز دیں میں آیا ہوں، یہ کوئی بری بات تو نہیں۔ آپ کھٹکا کریں کوئی بری بات تو نہیں، کنڈی ہلائیں کوئی بری بات تو نہیں۔ اب تو گھنٹی بجتی ہے لیکن 1450 سال پہلے گھنٹی تو نہیں تھی، اگر آواز دیں تو کوئی بری بات تو نہیں۔ مگر نہیں، جب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آواز دی تو آواز دینے کے بعد آیت دی، اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا بے مخلوق، بے عقل۔ اگر کوئی آدمی آپ کے دروازے پر آ کے آواز دی تو آپ اس کو کہیں گے تم بے عقل ہو تو میں آواز کیوں دی؟ یہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہمارے محبوب کے دروازے پہ آئے بے عقل، تم نے آواز دی، عقل نہیں آواز دی۔ کون فرماتا ہے؟ قرآن۔ ادب، عزت،
عظمت مصطفیٰ دیکھو. رب العالمین جل جلالہ اکرم الرشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب، یہ جو حجرے کے باہر، مکان مبارک کے باہر یہ جو آپ کو لوگ بلا رہے ہیں، یہ بے عقل ہیں. کیوں بے عقل کہا؟ اس لیے بے عقل کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنی خبر دے رہے ہو، اس محبوب کو خبر دے رہے ہو جو عرش کی خبر رکھتے. تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوگی، بے عقل. معلوم ہوا جو علم رسول پر اعتراض کرتا ہے بے عقل ہے، بے عقل ہے اور بے نور بھی ہے. بے نور علم رسول اللہ فرماتا ہے کہ تم کو آواز دینے کی ضرورت نہیں تھی، بے عقل ہو. آئندہ ایسا مت کرنا. اب ہم نے معاف کر دیا، آئندہ ایسا نہ کرنا. وہ رسول جو فرش زمین پر رہ کر عرش بری کی خبر رکھتا ہے، اس کو تمہاری خبر نہیں ہوگی. بے عقل، اس کو تمہاری خبر نہیں ہوگی. مقام نبوت کو سمجھو، دربار رسالت کو سمجھو. رسول اللہ سن دے. کس طرح سن دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سنتے ہیں؟ کس طرح سنتے ہیں؟ دیکھو آج امریکہ میں جو گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں. کیسے سن رہے ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا ابھی آپ امریکہ کی بات سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں. آپ لندن کی باتیں سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں. آپ جاپان کی باتیں سن رہے ہیں؟ ہاں بھی سن رہا ہوں. تم بھی سن رہے ہو، میں بھی سن رہا ہوں. سچی بات تو یہ ہے، ہم سب سن رہے ہیں. آپ بات کو سنیں، لیکن رسول اللہ نہیں سن رہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں امریکہ کی باتیں سن رہا ہوں، میں یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر سیون شریف میں بیٹھ کر جاپان کی باتیں سن رہا ہوں، جاپان کے کام سن رہا ہوں، جاپان کی نقل و حرکت سن رہا ہوں، امریکہ کی نقل و حرکت سن رہا ہوں، افغانستان کی نقل و حرکت سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ وہ کہا یہ ٹیلی ویژن کے پیچھے سیٹلائٹ ہے. وہ سیٹلائٹ آواز کو پڑھتا ہے، وہ سیٹلائٹ تصویروں کو پکڑتا ہے. تصویروں کو پکڑنے کے بعد